السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین اکرام، محترم حاضرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سب سے افضل و اشرف انسان کو بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انسان سے بہت محبت رکھتا ہے، وقفے وقفے سے ایسے مواقع انسان کو دیتا ہے جس سے وہ اللہ سے زیادہ قریب ہو سکے، اس کی رحمتوں کو سمیٹ سکے اور نعمتوں کا مستحق ہو سکے، اپنی کوتاہیوں کو معاف کرا سکے اور اپنے نامہ اعمال کو پاک و صاف کرا سکے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ان تمام مواقع میں سب سے اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے۔ صرف اس ایک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی مختلف انداز سے رحمتوں کی برسات کرتا ہے، کبھی سحر کے ثواب کے اعتبار سے تو کبھی افطار کی فضیلت کے نام پر، کبھی روزوں کے انعام کی شکل میں تو کبھی تراویح کے اجر کے طور پر، کبھی فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا کر تو کبھی نوافل کو فرائض کی حیثیت عطا کر کے، کبھی سحر افطار کے وقت کی دعا کی قبولیت کا مژدہ سنا کر تو کبھی ہزاروں کی تعداد میں جہنم سے رہائی کا پروانہ تھما کر۔ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں رمضان کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگانا مشکل نہ ہوگا کہ اس نے اپنے کلام کے نزول کے لیے اسی ماہ کا منتخب فرمایا۔ اس مہینے کے انتظار میں 1 سال قبل سے ہی جنت کو آنے والے رمضان کے استقبال میں سجانا شروع کر دیا جاتا ہے، نیز اس ماہ کی خوشی اور ارشاد یانے کے طور پر اور شادیانے کے طور پر جنت اپنے تمام دروازوں کے ساتھ کھول دی جاتی ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو صرف زمین پر رہنے والے انسانوں کے ماحول میں ایک خوشگوار تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، بلکہ آسمان پر بھی اہتمام و احترام اور خوشی مسرت کا عالم ہوتا ہے۔ فرشتوں اور جنت کے مکینوں کے درمیان اس مبارک مہینے کی وجہ سے خوشیوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس مقدس اور بابرکت مہینے کے پیش نظر سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اس ماہ کی تیاری کے طور پر جہنم کے تمام دروازے پورے مہینے کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح ایک پاک صاف ماحول انسان کو فراہم کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس ایک مہینے میں اپنے مقصد کے حوالے سے ان سب کی تلافی کر سکے جو 11 مہینے میں چھوٹ گئی ہے، وہ سب حاصل کر سکے جو وہ چاہتا ہے، اپنے بنانے والے کی بارگاہ
اور اس کی نظروں پہ قربت کا بلند مقام حاصل کر سکے اور دنیا میں آنے کے اپنے مقصد کو بڑی حد تک حاصل کر سکے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس کے استقبال کی تیاریاں اس طرح ہوتی کہ آپ شعبان کے تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھتے تاکہ رمضان کے روزوں کا لطف زیادہ سے زیادہ حاصل ہو۔ آپ صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے کہ ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے، پھر اس کے فضائل و مناقب بیان فرماتے، اس کے فوائد و منافع سے آگاہ فرماتے، اس میں غفلت اور سستی نہ برتنے کی وصیت فرماتے، اس سے محروم رہنے والے لوگوں پر افسوس کا اظہار فرماتے۔ خود کا یہ عالم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں اضافہ ہو جاتا، حتیٰ کہ جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت بدل جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوا کی رفتار سے چلتی اور دریا کی رفتار سے بہتی، کبھی پورے مہینے کے لیے مسجد میں معتکف ہو جاتے، کبھی 20 دن کے لیے آخر عشرے کا اعتکاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بڑے اہتمام کے ساتھ کیا۔ بھائیو اور دوستو، رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، زیادہ سے زیادہ عبادت، تلاوت اور دوسرے کار خیر کی فکر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و دماغ پر چھائی رہتی، دعاؤں کا اہتمام بڑھ جاتا، راحت و آرام اور بستر کو الوداع کہہ دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان عبادت و ریاضت کا ایک مثالی مہینہ ہوتا تھا۔ ایک طرف تو رمضان کا یہ اہتمام و احترام اللہ اور اس کے رسول کے یہاں ہمیں ملتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ہر گھڑی اہم، اسپیشل ہے، ایک ساعت قیمتی ہے، الگ الگ نام اور انداز سے اللہ کی رحمتیں دنیا والوں پر نازل ہوتی ہے۔ ہر لمحہ ایسا ہے جس کا بے صبری سے انتظار کیا جانا چاہیے اور بھرپور طور پر اس میں موجود بشارتوں اور انعامات کو حاصل کرنے کی جی توڑ کوشش کرنی چاہیے، حتیٰ کہ انسانوں میں اس تعلق سے مسابقے کا جذبہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے نکل کر زیادہ سے زیادہ اور اچھی سے اچھی عبادت کرنے کے جذبات ہونے چاہیے۔ لیکن افسوس کے سوائے ایک چھوٹی سی جماعت کے اکثر لوگ نہ صرف یہ کہ ان قیمتی اوقات سے غافل رہتے ہیں، بلکہ بعض تو ایسے مبارک لمحات میں بھی نفس اور نفسانی خواہشات کی قید و بند میں جکڑے رہتے ہیں، اپنے آس پاس ایسا ماحول بناتے ہیں کہ کوئی نیکی کی کوئی سعادت مندی اور کوئی ثواب ان تک پہنچ بھی نہ سکے۔ چنانچہ وہ رمضان المبارک میں بھی اپنی بری عادتوں اور اپنے غلط معمول سے باز نہیں آتے، گویا ان کا شیطانی نفس اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے آگے اپنی نفسانی اور شیطانی چھتری تان کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ کہیں کوئی رحمت اس پر نہ پڑ جائے، معاذ اللہ۔ چنانچہ مرد و خواتین، نوجوان، بچے اور بچیوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو رمضان کے مقدس اوقات میں بھی ٹی وی یا موبائل کی نظر کر دیتے ہیں۔ اسلامی نام کے بہت سے چینل خاص رمضان میں شروع ہوتے ہیں، جس پر رمضان کی مناسبت سے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک اچھی خاصی تعداد ایسے پروگرام بھی دیکھتے ہیں، نیز بعض تو سیریل کی زنجیر میں بھی
ایسے پھنسے رہتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرے قسط کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں موبائل کی لت ان سے نہیں چھوٹتی۔ وہ کبھی فیس بک پر رہتے ہیں، کبھی واٹس ایپ پر، کبھی ٹویٹر پر، تو کبھی انسٹاگرام پر، نیز کبھی ویڈیو گیم کھیلنے تو کبھی ریل کا مشاہدہ کرنے میں وقت گزارتے ہیں۔ اسی طرح وہ رمضان کی بے حرمتی کے مرتکب ہوتے ہیں اور بجائے سعادت اور نیکی کے اپنے حصے میں بدبختی، بدنصیبی اور محرومی جمع کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک کی شدت کے سوا روزے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایسے ہی ہمارے بہت سے مسلمان تاجر ایسے ہیں جن کی تجارت رمضان المبارک میں بہت چلتی ہے، جیسے کہ کپڑے والے، جوتے چپل والے، فروٹ والے اور درزی وغیرہ۔ حتیٰ کہ بعض کے لیے تو یہ سالانہ سیزن ہوتا ہے۔ وہ اپنی سالانہ آمدنی کا بڑا حصہ اسی مہینے میں کماتے ہیں، لہٰذا ان کی توجہ رمضان کی عبادتوں سے زیادہ اپنی تجارت کے فروغ اور زیادہ سے زیادہ تجارت کرنے پر رہتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض تو ایسے بھی ہیں جو اپنے کاروبار کے چکر میں تراویح نہیں پڑھتے، بعض نوافل کا اہتمام نہیں کرتے، بعض قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے یا بہت معمولی کرتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں کہ وہ روزے سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! یہ کیسی محرومی کی بات ہے؟ رمضان جیسا متبرک مہینہ ایک مسلمان بغیر روزے کے گزارے، آخر ایک ایمان والا اس کی ہمت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ انتہا درجے کی بدنصیبی اور محرومی ہے۔ یہ رمضان المبارک کی بے احترامی اور بے وقعتی ہے۔ یہ اللہ کے انعام کو ٹھکرانا اور اس سے منہ موڑنا ہے۔ بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے روزی کمانا بھی شرعی فریضہ ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے، لیکن نماز چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑ کر جو روزی کمائی جائے گی، گیہوں پیٹ کی بھوک کو راحت پہنچا سکتی ہے، لیکن دل و دماغ کی تسکین کا باعث نہیں بن سکتی۔ ایسی تجارت روزی کے ساتھ نحوست ہی لائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تو یہ صفت بیان کی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے غافل رکھتی ہے۔ وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں پلٹ جائیں گی۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے تو ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا، اور وہ تجارت یہ ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی کتاب تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورا اجر دے اور اپنے فضل سے
اور زیادہ بھی دے، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یقیناً دنیا داروں کے لیے بھی رمضان کا مہینہ ایک سیزن ہے، پیسے کمانے، مال بڑھانے اور دنیا جمع کرنے کا بہترین موقع ہے، اور اللہ کے نزدیک با توفیق بندوں کے لیے بھی ایک مہینہ ہے، ایک سیزن ہے اور نیکیوں کا موسم بہار ہے، جس میں وہ نیکیوں کا انبار جمع کرتے ہیں۔ تلاوت، تراویح، روزہ اور دیگر عبادات میں اپنی محنت و مشقت اور اپنا وقت خرچ کر کے ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں تاجر ہمیشہ سرخ رو ہوتا ہے اور بڑے فائدہ کا حقدار بن جاتا ہے۔ ایک دنیا کے لیے تجارت ہے اور ایک آخرت کے لیے، دونوں ہی کو نفع ہوتا ہے، لیکن دونوں میں زمین و آسمان جیسا فرق ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیا۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، حیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال و دولت دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور جو نیکیاں ہمیشہ رہنے والی ہے، آپ کے رب کے نزدیک ان کا ثواب بھی بہتر ہوگا، اور ان کے ساتھ وابستہ توقع اور اس کا نتیجہ بھی اچھا ہوگا۔ جو لوگ روزے نہیں رکھتے وہ کس درجہ محروم اور بد نصیب ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا دشمن قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے، ثلاث من حفظہن فہو ولی حقا۔ تین چیزوں کی حفاظت جس نے کی وہ واقعتاً میرا دوست ہے، اور جس نے انہیں ضائع کیا وہ در حقیقت میرا دشمن ہے۔ نماز، روزہ اور جنابت۔ پچھلے سال بہت سے لوگ رمضان جیسے سنہرے موقع، گولڈن چانس کو منظم نہیں کرتے، پہلے سے اس کی تیاری نہیں کرتے، رمضان میں پیش آنے والی ضرورتوں کا پہلے سے انتظام نہیں کرتے، عید کے انتظامات بھی قلیل از وقت نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں وہ رمضان المبارک کا بڑا حصہ بازار اور خرید و فروخت میں ضائع کر دیتے ہیں۔ سحر و افطار کے سامان کے انتظامات میں کافی وقت بازار میں گزارتے ہیں، اور پھر 15 رمضان کے بعد تو مساجد کی رونق ماند پڑ جاتی ہے، اور بازار کی چمک دمک اور چہل پہل میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے بعض خواتین تو آخر عشرے کی راتیں بازاروں میں ہی گزارتی ہیں، ان کو شب قدر سے زیادہ نئے ڈیزائن کے کپڑے اور نئے ماڈل کی سینڈلوں کی تلاش رہتی ہے، جبکہ آخر عشرے میں اللہ تبارک و تعالی عنایت، توجہ اور انوار و برکات کا نزول پہلے سے زیادہ ہونے لگتا ہے، اور اس قیمتی عشرے کو ہمارا معاشرہ بازار بازی کی نظر کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہماری طرف سے متوجہ ہے، اور ہم بازار کی طرف کتنے افسوس کا مقام ہے۔ کاش ہمارے اندر عقل اور تمیز ہوتی۔ رمضان کی مقدس ساعات بدترین جگہ میں ہم گزارتے ہیں، چنانچہ بازار کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد بلادی الی اللہ اسواقها۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں، اور سب سے بدترین جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہے۔ اس مبارک مہینے کی ناقدری کرنے والے کو کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس طرح بد دعا دی، ہلاک ہو وہ شخص
جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا، بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ مبارک میں بھی اپنی رحمت سے محروم رہا، اس ماہ مبارک میں بھی ان رحمتوں سے محروم رہا۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی رمضان میں مغفرت نہ ہو سکی تو پھر کب ہوگی؟ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی جو لوگ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے، اگلے 1 سال تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت اس وقت تک ذلیل و خوار نہیں ہو سکتی جب تک وہ روزوں کا اہتمام کرتی رہے۔ کہیں رمضان کے بے قدروں کے بارے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسے لوگ بھوکے پیاسے رہے، یعنی اللہ کے یہاں ان کے عمل کی کوئی موقعات اور اہمیت نہیں۔ لہذا رمضان مبارک کے موقع کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کی ایک ساتھ اور گھڑی کہ ہم قدر کرنے والے بنے۔ روزہ، تراویح اور اعتکاف کے ساتھ ساتھ تلاوت اور دیگر عبادتوں کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس مقدس مہینے میں ہر طرح کے گناہ سے پرہیز کرنا بے حد ضروری ہے۔ اپنے آپ کو رمضان کی مخصوص عبادتوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فارغ کر لینا چاہیے۔ تجارت اور کاروبار میں کم سے کم وقت خرچ کرنا چاہیے۔ خرید و فروخت بالکل محدود کر دینی چاہیے۔ ٹی وی، موبائل اور بازار میں وقت گزارنے سے بالکل دور رہیں تاکہ رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکے، اور خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان کے محروم لوگوں میں شامل ہو جائیں، بجائے سعادت مندی کے بدبختی کے ہمارے ہاتھ آئے، بجائے رحمت الہی کے فرشتوں کی لعنت ہم پر برے پڑے، اور نہ جانے ان سب کی تلافی کے لیے اگلا رمضان ملے یا نہ ملے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔